أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں وہ دعائیں جو آپ ہر ہفتے کے 7 دنوں میں روز کی الگ الگ دعا آپ نے بتائی ہے، وہ دعاؤں کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دعاؤں کی تلاوت شروع کریں، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ جو ہے، جو مترجم اور اس کی پوری تفصیل لکھی ہیں، ان کا کچھ پہلے بیان سناتا ہوں میں آپ کو کہ آپ فرماتے کہ ہمارے سامنے وہ عملی مثالیں موجود ہیں جو آل محمد کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کے ایسے تعلیمات بھی ہیں جن کی پیروی ہماری زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے۔ جب انسان ان کی قائم کردہ بنیادوں پر اپنی زندگی تعمیر کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ہی زندگی کو کامیاب نہیں بناتا، بلکہ دنیا انسانیت کے لیے ایک مثالی کردار کا نمونہ بن کر دوسروں کی کامیابی کی راہیں دکھاتا ہے۔ چنانچہ یہ ہفتہ ہیکل یعنی ہفتے کے 7 دنوں کی 7 دعائیں ان تعلیمات پر مشتمل ہیں جو مبدا و معاد سے وابستگی پیدا کر کے زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرتی ہیں، اور ایک دن کی اہمیت کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں۔ اس کے عدل کے تقاضوں سے ڈرنے، شرک و الحاد سے بچنے، حقوق اللہ و حقوق العباد سے عہدہ برآنے، زاد آخرت کے مہیا کرنے اور صرف اسی سے امید وابستہ کرنے کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ زیر نظر دعا روز ایک شنبے کی دعا ہے، جس میں زمانے کے حوادث، دنیا کے رنج و اندوہ، شیطان کے وساوس اور سلاطین جور کے ظلم و ستم سے پناہ مانگی ہے، اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی، عزت و توقیر، صحت و سلامتی، صلاح و بہبودی، عمل صالحہ کی توفیق، روزہ و نماز کی پذیرائی، دعا کی قبولیت اور حسن انجام اور خاتمہ بالخیر کی التجا کی ہے، اور انہی چیزوں میں زندگی کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصل دعا کے متن کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے، اور آج یہ جو ہے ہفتے کے 7 دنوں میں کی پہلی یعنی روز ایک شنبہ کی دعا ہے، اس کے ترجمہ اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شریک ہو جائیے، آپ بھی شریک ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں جس کے فضل و کرم ہی کا امیدوار ہوں، اور جس کے عدل ہی سے اندیشہ ہے۔ اسی کی بات پر مجھے بھروسہ ہے اور اسی کی رسی سے وابستہ ہوں۔ اے عفو و خوشنودی کے مالک، میں تجھ سے ظلم و جور، زمانے کے انقلابات، غموں کے پہم ہجوم اور نازل ہونے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے کہ آخرت کا ساز و سامان اور زاد راہ مہیا کرنے سے پہلے ہی مدت حیات ختم ہو جائے، اور تجھ ہی سے ان چیزوں کی رہنمائی چاہتا ہوں جن میں اپنی بہبودی اور دوسروں کی فلاح و درستی کا سامان ہو، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان باتوں کی جن میں اپنی فلاح و کامرانی اور دوسروں کو کامیاب بنانے کی صورت مضمر ہو، اور تجھی سے خواہش مند ہوں لباس عافیت کے پہنانے اور اسے اتمام تک پہنچانے کا، اور سلامتی کے شامل حال ہونے اور اس کے دائم و برقرار رہنے کا، اور تیرے ہی ذریعے اے میرے پروردگار پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور تیرے ہی تسلط و اقتدار کے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں فرما رواؤں کے ظلم و جور سے۔ تو میری گزشتہ نمازوں اور روزوں کو قبول فرما، اور کل کے دن اور اس کے بعد کے دنوں کو آج کی گھڑی آج کے دن سے بہتر قرار دے۔ مجھے اپنی قوم
وہ قبیلے میں عزت و توقیر دیں اور خواب و بیداری کی حالت میں میری حفاظت فرما۔ تو ہی وہ اللہ ہے جو سب سے بہتر نگراں و محافظ ہے۔ تو ہی سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اس اتوار اور بعد کے اتواروں میں شرک و بے دینی سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور قبولیت کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ اس سے دعا کرتا ہوں اور باامید ثواب تیری اطاعت و فرما برداری پر برقرار ہوں۔ لہذا تو بہترین خلائق اور حق کے نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اپنی عزت کے وسیلے سے جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا مجھے عزت و بزرگی دے، اور اپنی اس آنکھ سے میری حفاظت فرما جو خواب آلود نہیں ہوتی، اور میرے ہر کام کا انجام اپنے دامن سے وابستگی اور میری عمر کا خاتمہ اپنی مغفرت اور آمرزش پر قرار پائے۔ بلا شبہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری تمام مومنین مومنات اور سب مسلمین و مسلمات سے یہی التجا ہے کہ یہ دعائیں جو ہر دن کے لیے مقرر ہیں الگ الگ، ان کو روز فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرے، اس کو اللہ کے سامنے گر گرا کر دعا مانگے، جیسا کہ معصومین نے ہم کو سکھایا ہے ویسے ہم بنیں۔ جس طریقے سے ہم نے اللہ سے جو ہے تو ہر چیز کے لیے پناہ مانگتے ہیں، ہر چیز کے ظالموں سے، شیطان کے وسوسوں سے، تو ہمیشہ یہ دعاؤں کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شیطان کے شر، ظالموں کے ظلم، حکمرانوں کے استبداد اور ان سب سے محفوظ رکھے گا۔ میں آپ سب سے، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں سے، تمام مومنین سے ایک بار پھر التجا کرتا ہوں کہ صحیفہ کاملہ کا آپ جو ہے، صحیفہ کاملہ میں اتنی دعائیں ہیں کہ اس خزانے کو آپ استعمال کریں، اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے سب سے بہترین خزانہ ہے۔ آپ روزمرہ اس میں کی ایک دعا پڑھیں گے، ویسے ہی جو ہے آپ کے سکون، اطمینان اور آپ کامیابی کے سے ہمکنار ہوں گے، اور آئندہ کی زندگی، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کے لیے اگر فائدہ ہے تو ان دعاؤں سے آل محمد ایک ایسے ماڈل ہیں کہ ان کو اگر فالو کرو تو آپ جو تو صراط مستقیم پر چل سکیں گے، آپ اللہ کے نزدیک ترین بندے بن جائیں گے، آپ صالح بن جائیں گے، آپ متقی بن جائیں گے، آپ پرہیزگار بن جائیں گے، آپ لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے، لوگ آپ کو چاہنے لگیں گے، آپ لوگوں کو چاہنے لگیں گے۔ آپ ایک بہترین مخلوق کے طور سے اگر رہنا چاہتے ہیں تو انہی سے وابستہ ہوئیے، انہی کی تعلیمات سے جو ہے دعائیں حاصل کیجیے، انہی کی تعلیمات سے جو ہے آپ قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے ماڈل، ایسے نمونے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت کے طور سے دیا ہے، اور اس نعمت کا آپ استعمال کریں اور اپنی کامیابی اور کامرانی انہی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوں اور اپنی کامیابی کا راہ انہی کے ذریعے نکالیں، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑتے ہوئے اتحاد کا دامن تامیں اور کامیاب اور کامران ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔